السلام علیکم، وائس نیوز میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد مزمل حسین۔ آئیے جانتے ہیں ہیڈ لائنز۔ ایران کا کارگو جہاز قبضے میں لیے جانے پر چین کا شدید رد عمل۔ بیجنگ نے جہاز کو زبردستی روکے جانے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا امریکی سفارت خانے کا دورہ۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات کی۔ پاک امریکہ تعلقات اور خطے کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا کوئی بھی نیا دور شروع کرنے سے صاف انکار۔ ایرانی وزارت خارجہ نے مذاکرات کی تمام افواہوں کو رد کرتے ہوئے اختلافات کی موجودگی کی تصدیق کر دی۔ دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث فتنہ الخوارج کا سرغنہ وحید اللہ برنو میں مارا گیا۔ آئی ایس پی آر کی کامیاب آپریشن کی تصدیق۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کا اہم پڑاؤ۔ ایرانی وفد منگل کو پاکستان پہنچے گا۔ بدھ کو جنگ بندی میں توسیع کا امکان۔ امریکی چینل کا ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے بڑا دعویٰ۔ اماراتی سینٹرل بینک کے گورنر کی امریکی وزارت خزانہ سے اہم ملاقات۔ جنگی صورتحال میں معاشی استحکام برقرار رکھنے کے لیے یو اے ای اور امریکہ میں مذاکرات کا آغاز۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایرانی جہاز پر حملے اور قبضے کی باضابطہ ویڈیو جاری کر دی۔ خلیج عمان میں ایم وی توسکا کنٹینر شپ وارننگ کے بعد امریکی تحویل میں لیا گیا۔ امریکہ کی ایرانی تجارتی جہاز پر فائرنگ جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار۔ ایران کا امریکی بحری بیڑوں پر ڈرون حملوں اور بھرپور جوابی کارروائی کا اعلان۔ صرف باتوں سے سفارت کاری کا دعویٰ کرنا حقیقت کے برعکس ہے۔ جب تک بحری ناکہ بندی ختم نہیں ہوتی اختلافات برقرار رہیں گے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا دو ٹوک اعلان۔ ٹرمپ کے پسندیدہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے چرچے۔ وائٹ ہاؤس میں میزبانی سے کنگ عبدالعزیز میڈل تک۔ عالمی اخبارات نے جنرل عاصم منیر کی سفارتی کامیابیوں کو شہ سرخیاں بنا دیا۔ مناب اسکول حملہ، شہید بچوں کے والدین کا پومپیو کو خط۔ امریکی جارحیت کے خلاف آواز اٹھانے پر شکریہ ادا کیا۔ آپ کا امن اور ہتھیار ڈالنے کا پیغام دنیا ضرور سنے گی۔ والدین نے کیتھولک پیشوا کو مظلوم بچوں کی آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایرانی جہاز پر امریکی حملے کے بعد عالمی منڈی میں ہلچل۔ خام تیل اور گیس کی قیمتوں میں بڑا اضافہ۔ امریکی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں 7% کا نمایاں اضافہ۔ نئی قیمت $79.80 فی بیرل مقرر۔ شہر قائد میں اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز کر گیا۔ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت میں 16 گھنٹے کی طویل لوڈ شیڈنگ۔ کوئٹہ میں 6 گھنٹے جبکہ دیگر اضلاع میں 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول بن گئی۔ ملک بھر میں لوڈ شیڈنگ سے کاروبار اور تعلیمی سرگرمیاں شدید متاثر۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم کا ناقابل شکست کارنامہ۔ ٹی20 میں 50 سے زائد گیندیں کھیلیں، محض ایک ڈاٹ بال دینے والے دنیا کے پہلے بلے باز بن گئے۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، اب شامل کریں گے تفصیلات۔